جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الحجرات کے مضامین میں سے میں نے آج کچھ آیات کا انتخاب کیا ہے جس کا تعلق مسلم اجتماعی معاشرے کے ساتھ ہے، فرد کا فرد کے ساتھ رویہ، قوم کا قوم کے ساتھ رویہ، قبیلوں کا قبیلوں سے رویہ، جس سے ایک معاشرہ بنتا ہے، یعنی افراد سے اور اقوام سے، مختلف قبیلوں سے جا کر ایک پورا معاشرہ، ایک سوسائٹی بن جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اسلام مسلم معاشرے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، یکجا متحد دیکھنا چاہتا ہے، ان کے درمیان رخنا نہ ہو، ان کے درمیان اختلاف نہ ہو، آپس میں کوئی عداوت و نفرت کی دیوار نہ کھڑی ہو جائے۔ اب نزول قرآن ہے، یعنی قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک جماعت تیار ہو رہی ہے جس قوم نے پوری دنیا میں فتح کے پرچم بلند کرنے ہیں، اسلام کے پیغام کو آگے لے جانا ہے، دنیا کو ٹریننگ دینی ہے، انسانی اخلاق سے آشنا کرنا ہے، زمین پر سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے۔ اب وہ جو قوم ہے جس نے یہ کام کرنا ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ آپ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ آپ نے کیا، اس سے آپ نے ایک جماعت تیار کر دی۔ پہلے درجے میں السابقون الاولون، پوری ایک جماعت، یعنی نمونے قائم کیے، ماڈل بنائے، رول ماڈل بنائے۔ پھر انہوں نے آگے جا کر مسلمانوں کی جو اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے اخلاق ایک قبائلی ہو سکتے ہیں، مختلف تہذیب، مختلف ماؤں، مختلف خاندانوں کی تربیت ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ایک پورے اسلامی ضبط میں، اسلام کے نظم میں، ایک ڈسپلن میں، مسلم سوسائٹی بنانے کے لیے کچھ اصول چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش کہ امت مسلمہ، بالخصوص ہمارے پاکستان میں، سکولوں میں، کالجوں میں نصاب کے طور پر کچھ آیات کو شامل کر لیا جائے، یعنی بچہ جب شعور کی عمر میں ہوتا ہے، عمومی طور پر 5ویں کلاس کے بعد، پرائمری کے بعد ایک شعور آ جاتا ہے، شعور کی پختگی شروع ہو جاتی ہے، تو کلام مجید کی مثال کے طور پر آئے بر ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس آئے مقدسہ کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے بطور ٹریننگ، اخلاق کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اسی طرح سورہ مومنون کی 11 آیات کو یہ بھی نصاب کا حصہ بننا چاہیے تاکہ ایک بنیادی، اسی طرح سورہ لقمان کی جو نصیحتیں ہیں، جو حضرت لقمان فرما رہے ہیں اپنے بیٹیوں، جن کا تعلق یا بنیہ سے ہے، ان کو بھی سکول لیول میں 5ویں سے شروع کر کے، اور پھر یہ جو آیات ہیں سورۃ الحجرات کی، اور پھر سورہ نور کی کچھ آیات ہیں جو بالخصوص بیٹیوں کے لیے، ان کو نصاب کا حصہ اس طرح سے بنانا چاہیے کہ 5ویں سے 6ٹی میں، 7ویں میں، میٹرک میں، FA میں، BA میں، یہاں تک کہ ماسٹر ڈگری تک کے لیے ان آیات کو بطور متن کلام، یعنی اصل کلام کے، ان کو ہر سال رکھنا چاہیے، ہر سال رکھنا چاہیے تاکہ یہ بالکل نہ بھولے۔ اسی طرح میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے دینی مدارس کے محتمم حضرات سے کہ وہ ہمارے ہاں پہلے سال میں جب بچہ مدرسہ دین کے مدرسے میں داخل ہوتا ہے، اسے کریمہ اور پند نامہ فارسی کے 2 رسالے پڑھائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چند صفحات پر ہے۔ تو میں ان کو بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ جب یہ آپ کے علماء دورہ حدیث کر لیتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں
اور دستار فضیلت سر پہ سجا کر ایک مکمل کامل عالم دین بن جاتے ہیں، تو یہ کریمہ اور پندنامہ اور گلستہ بوستہ ان کو 4-5 مہینے آخر میں دورہ حدیث کے بعد پھر پڑھا دیں، تاکہ ان کو آداب و اخلاقیات آ جائیں۔ سوسائٹی ہماری اصل آداب سے محروم ہے، اخلاقیات سے محروم ہے، ہم اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ ہے بنیادی ہمارا مسئلہ، یعنی علماء کو بھی اب بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ اب مدارس میں دیکھ لیں، آئے روز مسائل سامنے آتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ وہ عالم نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، بنیادی طور پر کیا نہیں ہے؟ ٹریننگ نہیں ہے۔ اساتذہ وہ دیہاتوں کے لوگ ہیں، مثلا ہمارے اکثر جو مدرسین ہیں، جو حفظ کے مدرسین ہیں، جو حفظ کے، وہ تو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں۔ وہ بچہ قرآن پاک آ کے سنا رہا ہوتا ہے، بچہ سنا، اس کو وہ آہستہ پڑھتا ہے، بچوں کا ہر ایک کا اپنا ساؤنڈ باکس ہوتا ہے نا، تو اس کو کہنا ہے اونچا پڑھا، تو وہ اونچا نہیں کہتے کہ اونچا پڑھ، تو میں وہ اگلا لفظ نہیں کہنا چاہتا، آپ تھوڑا شاید سمجھ جائیں تو اس کو اونچا پڑھانے کے لیے وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ جنگلی ہے، بظاہر انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور قوم کا المیہ یہ ہے، اب وہ جنگلی پن یہاں پورے انگلینڈ میں چھایا ہوا ہے، مسجدوں میں وہی جنگلی لوگ، بالکل ڈنگر ٹائپ لوگ، بڑے بڑے بڑی بڑی مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مزے کر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مزے کر رہے ہیں، لوگ ان کو پیسے زیادہ دیتے ہیں کہ یار یہ بڑا سادہ سا آدمی ہے، وہ جنگلی ہے، ڈنگر ہے، وہ ان پڑھ ہے، اور دین کے اوپر وہ آرا چلا رہا ہے۔ آپ کے بچوں کو کوئی اخلاق نہیں دے رہا۔ جس مولانا کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، لباس پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کا؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بس یہ میں ایک بنیادی بات کرنا چاہتا، درس نہیں دوں گا، صرف میں آپ کی توجہ دلائی ہے آج، آپ صرف ترجمہ سن لیں اس کا، اس پر اور کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو میرا انتخاب ہے نصاب کے طور پر یہ کتنا اہم ہے، اور ہماری سوسائٹی کے اندر جتنے رخنے ہیں، جتنے سوراخ ہیں، جو ایک دوسرے سے ہم دور ہو رہے ہیں، برادریاں دور ہو رہی ہیں، بھائی ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات عورتوں کے جو معاملات ہیں، قرآن نے تو ہمیں گویا کہ انگلی پکڑ کر کہیں یا کان پکڑ کر کہیں، قرآن نے تو ہمیں ٹریننگ دی ہے، لیکن ہم نے ٹریننگ لی نہیں ہے۔ اب سن لیجئے، یہ جو آیت پڑھی ہے، 2 بڑی چیزیں ہیں اور 6 چھوٹی چیزیں ہیں، 2 بڑی چیزیں ہیں، ٹوٹل 8 اصول ہیں۔ ان کو کہیں کہ انسانی معاشرے کے لیے قرآن کے 8 سنہری اصول، یہ ان کا نام دے دیا، 8 سنہری اصول۔ پہلا اصول فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ساری باتیں اہل ایمان سے ہیں، مسلم سوسائٹی سے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو۔ پہلا اصول، فاسق یہاں کہا گیا ہے، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی معتبر آدمی ہے، پکا آدمی ہے، بارہا آزمایا ہوا ہے، یعنی یہاں ایک یہ بھی آزمائش بھی ہے اور صاحب تقویٰ بھی ہے، تو پھر تو کوئی تحقیق کی بات نہیں، اس نے جو بات کہی ہے وہ درست ہی ہوگی۔ لیکن ایک عام آدمی نے آپ کے کان میں بات ڈال دی، اب آپ کہیں میں اس پر بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرا اندر بھرا ہوا ہے، لیکن وقت آپ کا میں لینا نہیں چاہتا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ 2 دوستوں کو، 2 آپس کے تعلق والوں کو لوگ لڑا دیتے، ایک بات کر کے لڑا دیتے جس بات کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، اور بات اپنی طرف سے بنا دیتے، اور اگلا بندہ جو ہے، اب میں اس اگلے بندے کو کہوں کہ وہ شریف آدمی ہے، وہ بھی شریف نہیں ہے، پھر کیوں؟ اگر اس نے اس کی پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ بھی سازشی ہے، اس کا دماغ بھی ایسا ہی ہے۔ اس کو چاہیے، ایک بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ بات سنے تو اس کی تحقیق کرے، بندہ کون ہے یار یہ بات کرنے والا، میری بیوی کے بارے میں بات کہہ دی ہے، میرے بیٹے کے بارے میں بات کہہ دی ہے، میرے بھائی کے بارے میں بات کہہ دی ہے، میرے دوست کے بارے میں بات کہہ دی ہے، میرے امام کے بارے میں بات کہی ہے، میرے خطیب کے بارے میں بات کہی ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس کے بارے میں بات کی، تحقیق تو کر لوں، پرکھ تو لوں۔ نہیں پرکھے گا تو کیا؟ قرآن نے یہ ایک اصول بتا دی ہے، اس اصول پر
پوری مسلم سوسائٹی کھڑی ہوگی. آپ کا فیس بک جھوٹا ہے، فاسق ہے، سوشل میڈیا فاسق ہے. ہم سوشل میڈیا سے خبر لیتے ہیں، وہ فاسق ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، کوئی فاسق خبر لے کے آئے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں. فاسق کا آج کے دور میں صرف بندہ فاسق نہیں ہے، کچھ پلیٹ فارم ہی فاسق ہو چکے ہیں، جن میں سے سوشل میڈیا. جب بھی کوئی خبر ہو پوری تحقیق کریں، آپ کے پرسنل ہو، فیملی سے ہو، خاندان سے ہو. بچوں کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بچے متقی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہمارا اپنا بیٹا ہے مثلا، میں صرف یہ نہیں کہتا کہ پیروں کو، مولویوں کو، فلاں کو کہہ رہا ہوں. ہاں جی، میں اپنی اولاد کے لیے بھی یہی معیار ہے. ضرور مجھے پتہ ہے نا میرا بیٹا کون سا سچ بولنے کا عادی ہے اور کون سا بیٹا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ہر باپ کو پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو تحقیق کرنی چاہیے. ایک اصول ہو گیا. دوسرا سن لیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ بڑی خاص آیت ہے. اس پر یہ آگے صحابہ کی اگلی آیت میں تعریف ہو رہی ہے. اس کا ہلکا سا معنی سن لیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. سمجھ میں آئی؟ اب یہ کیوں انہیں یاد کرایا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا صحابہ کو؟ چونکہ حضور رشتوں میں بھی تھے. سرکار کسی کے سسر ہیں، سرکار کسی کے داماد ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ بھائی ہیں. یہ آپ رشتوں میں تھے، یعنی چچیرے بھائی ہیں. آپ کی پھوپھی ذات تھی، یہ رشتے تھے نا سارے. تو کہنا جتلایا کیا، یاد کیا کروایا کہ میرے محبوب کو رشتوں میں نہ دیکھنا، رشتوں میں نہ دیکھنا. ان کی حیثیت کو یہ دیکھنا، وہ رشتے تو ہیں ہی ہیں، لیکن اصل ان کی حیثیت تمہارے لیے کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یہ اس وقت تمہارے اندر جو موجود ہے وہ رسول اللہ کی حیثیت سے موجود ہے. یہ حیثیت ہم نے سامنے رکھی. یہ پھر آگے ان کی تعریف کی صحابہ کی. اب دوسرا اصول سنہری آگے ایک آیت اور میں چھوڑ رہا ہوں، یہ ساری اس صحابہ کی تعریف سے متعلق ہے. دوسرا اصول، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، لڑائی ہو جائے، کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کراؤ. یہ نہیں کہ ایک دوسرا باقی لوگ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے پیچھے چل پڑے، ہمیں کیا جی آپس میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہماری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، دو آدمی آپس میں الجھتے ہیں، باقی کہتے ہیں السلام علیکم، لڑو کیا. یہ حرام ہے، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا حرام ہے. کیوں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر کسی دو مسلمان گروہ آپس میں الجھ پڑے ہیں، فَأَصْلِحُوا، ان کے درمیان صلح کراؤ انصاف کے ساتھ، پارٹی بازی کے ساتھ سے نہیں، قومیت کے اعتبار سے نہیں، یہ میری برادری کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، نہ. فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، تم نے کوشش کی، نہ کرو. یعنی اگر دیکھتے ہو کہ یہ گروہ زیادتی کرتا ہے، یہ فرد زیادتی کرے اور سرکشی کرے، تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے. اب پھر کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ اور اس کے ساتھ اس کے خلاف لڑو، بات کرو، منہ سے بولو کہ تو غلط ہے. لڑنے سے مراد یہی ہو سکتا ہے کہ تو غلط ہے، تو غلط ہے، تو غلط ہے، بولو. جو زیادتی کا مرتکب، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی انصاف کی طرف آ جائے، جو حق ہے اس کی طرف آ جائے. پھر فرمایا فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، فرمایا پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو. صلح کیسے کراؤ؟ انصاف سے، پارٹی بازی نہیں کرنی، پورا تولنا ہے، پورا انصاف کر کے ان کے درمیان. یہ دو سنہری اصول ہیں. ہمارے ہاں دو یہی معاملات چلتے ہیں، برادریوں کے اندر بھی، خاندانوں میں بھی، مسجدوں میں بھی، کمیونٹی سینٹر میں بھی، گلی بازار میں بھی، دکانداروں میں بھی، تجارت میں بھی. یہ دو چیزیں بنیادی ہیں، یہ ان کو بڑا آپ سمجھ لیں.
اب کچھ رکھنے ہیں سوراخ جہاں سے باتیں بڑی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ رکھنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ سوراخ ہو نا تھوڑا سا، تو وہاں سے بہتا پانی جو ہے وہ آہستہ 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 کیا کرے گا، سوراخ کو بڑا کرے گا، تو پھر وہ بات چھوٹی نہیں رہتی، وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ بڑی ہو جاتی۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے آپ سن لیں۔ اچھا یہ وہ پہلا مضمون سن لیں، اس کی وجہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو تم عمل کرو گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنائے۔ تو فرمایا اس عمل سے بھی جس کو تم کہتے ہو ٹھیک ہے جی وہ جانتے ہو نہ کم جانا، نہ اس میں تو اگر جذبہ نیکی کا ہو تو آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری وجہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بات یہی ہے، انما کلمہ حصر ہے کہ المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، فاصلحوا ان کے درمیان صلح کراؤ، بین اخویکم بھائی، یہاں تو حالت یہ ہے جی یہ تو عام مومنوں کی بات ہو رہی، جو دو سگے بھائی ہیں ان کے درمیان کوئی صلح کرانے کو تیار نہیں ہے، پوری برادری جو ہے وہ تماشا دیکھتی ہے، پوری برادری مزے لیتی ہے، اپنے اپنے حصے وصول کر لیتے ہیں، اپنا اپنا فائدہ لے لیتے ہیں، لیکن دو بھائی ناراض ہوں تو کوئی اس پر جد و جہد نہیں کرے گا، کوئی اس پر کوشش نہیں کرے گا، کوئی اس کے لیے قدم نہیں اٹھائے گا، کوئی دوسرے کے لیے جا کر منت نہیں کرے گا، یار ماں جائے ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کے بچے ہو، نہ کرو یار، آپس میں آؤ بیٹھو یار، آپ کے جو کمی بیشیاں ہیں وہ ہم بیٹھ کے انصاف کے ساتھ پوری کر لیتے ہیں، جس کی غلطی ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ تیری غلطی ہے، لیکن یہ سوسائٹی میں برادریوں میں اب کوئی بڑا نہیں رہا، خاندانوں میں کوئی نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اگلی پیڑھیاں الگ 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 ہو، خاندان تقسیم ہو رہے، ایک ہی گلی سے بھائی گزر رہا ہے، اس کا آمنا سامنا یوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں، یہ ہماری برادری، یہ قرآن کا حکم دیکھیے اور حیران ہوئیے کہ قرآن نے ہمیں کانوں سے پکڑ کر سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ہماری مسجدیں ہمارے منبر انہوں نے کچھ اور ہی ہمیں سنایا 30-40 سال آگے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اس میں کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ پہلی چیز، ایمان والوں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان مذاق کرنے والوں سے بہت بہتر ہو، جو تم کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ ایسا ہو ہی نہ، جو مذاقیے جملے تم نے گھڑ لیے ان کے لیے وہ ایسے نہ ہو، بلکہ تم سے بھی بہتر ہو، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، چونکہ زیادہ یہ کام کہاں سے اٹھتا ہے، عورتوں سے، پھر اس لیے ان کا نام لے لیا گیا، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے وہ عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں، جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ بہتر ہو، اور نہ آپس میں تانا زنی کرو، تانے مینے بھی نہ کرو، اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو، برا نام رکھ لینا یہ ہوتا ہے یا نہیں برادریوں میں، گھروں میں برا نام، اور اس کو اس کے سامنے نہیں کہتے، پیچھے نام رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ میں آپ کو میں صاف بتا رہا ہوں، علماء نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے، مولویوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے، اور یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، میں جانتا ہوں سب کو، اور اسی طرح پیروں نے نام رکھے ہوتے ہیں اپنے مریدوں کے، ایک تو ہے نا کسی کا محبت سے کوئی نام اچھا نام دے دینا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا نام دینا بلکہ سنت ہے، اچھا نام دینا سنت ہے، اچھا لقب دینا سنت ہے، سرکار نے نام رکھے اچھے، لیکن پیروں نے بھی اپنے مریدوں کو کسی خاص وجہ سے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں،
اور یہ بھی قرآن کے اس حکم کے مطابق حرام ہے. اور جو پیر اس طرح کام کرتا ہے اس کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے, اس کی بیعت نہیں ہوتی, کیونکہ حرام کا مرتکب ہو گیا نا. آ جائیے, فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب, لفظ دیکھیے, ولا تنابزوا بالالقاب, برے لقب نہ دو, برے نام نہ رکھو. اور فرمایا کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بدکار کہنا بہت ہی برا نام. ایک بندہ صاحب ایمان ہے, وہ نماز ادا کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, امانت کب, ٹھیک ہے, یہ بنیادی چیز امانت, دیانت یعنی رزق حلال, یہ چند چیزیں ہیں. لمبی چوڑی سائنس ہے ہی نہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ داڑھی ناپنی ہے, یہ داڑھی ہے یا نہیں, داڑھی کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. بات سمجھ میں آ گئی ہے, اس میں داڑھی ہے ہی نہیں. اگر ہو جائے تو سبحان اللہ, وہ سنت کے درجے میں آ جائے, وہ اگلے درجے میں آ جائے, وہ سبحان اللہ میں آ جائے. فرمایا ولم یتب فاولئک هم الظالمون, اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہ لوگ ظالم ہیں. یعنی جو ان باتوں سے سن کر نہیں رکے ظالم ہو گئے, یا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو. بے شک بعض گمان گناہ ہے. بدگمانی کرنا, کسی کو دیکھ کر کیا کرنا, بدگمان ہو جانا, ویسے ہی خیال ہی دیکھتے ہی بدگمان ہو جانا, یہ پتہ نہیں اس لیے آیا ہے, یہ فلاں ہے, یہ ہے, وہ یہ ہے, اپنی جمع تفریق لگا. پازیٹیو, بی پازیٹیو, ہر وقت پازیٹیو ہو. فرمایا ان بعد الظن اسم, اس لیے کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے. یعنی ایک تو ویسے بندہ گمان کر رہی ہے, ٹھیک ہے, کہا نہیں, اس کو پال لینا اور مسلسل رکھنا یہ گناہ ہے. اگلا لفظ سنیے, ولا تجسسوا, اور کسی کے بارے میں تجسسوا, جستجو, جاسوسی, کھو لگانا. آج آئے سر, اچھا بیٹھے سر, اچھا کوئی گل ہوئی. ایک مولوی صاحب ہے, وہ ہر جمعے کو میری رپورٹ لیتے ہیں ایک میرے مقتدی سے. آج کسی نے تقریر کی ہے, نعرہ لگا, یہ پوچھتے ہیں کسی نے کچھ پیسے دیے ان کو. یہ میں علماء کی بات بیان کر رہا ہوں, باندروں کی. ہاں, ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور نہ ہی کسی کے پیٹھ کے پیچھے غیبت کرو, برائی کرو. یعنی نام برائی کرنا ہے اس طرح. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, یہ آپ تو سمجھ گئے کہ یہ غیبت کے لیے تفصیل کر دی گئی. یہ ایسا گندا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے, سو تم اس سے نفرت کرتے ہو, یعنی اس عمل سے تمہاری نفرت ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ تواب الرحیم, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اور بے شک اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ ہیں 8 بنیادی سنہری اصول. اس ہر ایک پر جتنی گفتگو کی جائے, اس کی اصلاح کے لیے اس کا آپریشن کیا جائے اور دیکھا جائے, پورے جائزہ لیا جائے, تو ہماری سوسائٹی کے تمام مسائل ان 8 چیزوں کے اندر موجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے, دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا وعلی آل محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. صلی اللہ تعالی